تو نیک دوست کے ہونے سے انسان نیکی پہ آ جاتا ہے اور برے دوست کے ہونے پہ انسان برائی کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ ماں باپ بچی کو بچپن سے ہی پردے کا احساس دلائیں اور اس کی تلقین کریں۔ اب کئی جگہوں پہ مائیں خود پردہ نہیں کرتی، تو وہ اپنی بچیوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ وہ پردہ کریں گی یا اپنی عزت کی حفاظت کریں گی؟ تو ماں باپ گھر میں پردے کا ماحول بنائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ باہر کے اجنبی مردوں سے تو پردہ لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن جو قریبی رشتہ دار غیر محرم ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں کروایا جاتا۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ تو کزن ہے، یہ تو بھائی ہے، حالانکہ وہ بھائی نہیں ہوتا، وہ قصائی ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی بچے ہیں بھائی بہن کی طرح رہیں گے۔ نہیں، شیطان ان کو ایک دوسرے کی طرف وجہ کرتا ہے اور یہیں سے بدکاری کی ابتدا ہوتی ہے، گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو بچی جوان ہو جائے اس کو چاہیے کہ نماز بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے اور روزوں کی بھی عادت ڈالے۔ اگر مہینے کے 3 روزے ایام عید کے رکھے تو بہت اچھا، اگر ہفتے کے 2 روزے سوموار اور جمعرات کے رکھے تو بہت اچھا، اور اگر اس سے بھی زیادہ قدم آگے بڑھائے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ جب تک بچے بچیوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، شریعت نے کہا کہ یہ روزے کی ترتیب بنائے۔ روزہ انسان کی شہوت کو توڑتا ہے اور بندے کے اندر حیا اور پاک دامنی کی اہمیت اجاگر کر دیتا ہے۔ لڑکی اپنے پردے کا خود خیال رکھے، چنانچہ کوشش کرے کہ کوئی بھی غیر محرم اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرض کرو آپ کو کسی نے $10,000 دیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ہاتھ کے پکڑ کے اور لوگوں کو دکھاتی ہوئی چلیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر چور لٹیرے دیکھیں گے تو میرے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جائیں گے، بلکہ لوگ تو مال چھیننے کے لیے جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ تو اگر مال پیسہ اتنا ہے کہ لوگوں کو چھپاتے ہیں، اس کو پرس کے اندر جو اندر کی جیب ہوتی ہے عورتیں اس میں ڈالتی ہیں کہ کسی کی نظر ہی نہ جائے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ جس طرح مال کی حفاظت کر رہی ہیں، اسی طرح اپنی عزت کی بھی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ پردے کے بڑے مخالف تھے اور بیٹی کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان کے دوست نے ان کو کہا کہ دیکھیں، آپ روزانہ دکان سے 1 کلو 2 کلو کا گوشت لے آتے ہیں گھر میں، اور آپ اس کو شاپر میں ڈال کے اور ہاتھ میں پکڑ کے لے کے آتے ہیں۔ اس نے کہا آج آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک ٹرے میں ڈالیں اور سر پہ رکھ کے لے کے آئیں۔ چنانچہ جب اس نے گوشت کو سر پہ رکھا ٹرے میں ڈال کے، تو دکان سے نکلنے کی دیر تھی، کبے آ گئے اور انہوں نے ان بوٹیوں کو اٹھا کے لے جانا شروع کر دیا۔ اب ایک کوا ادھر سے جھپٹ رہا ہے، دوسرا کوا ادھر سے جھپٹ رہا ہے۔ کچھ کووں سے بوٹیاں نیچے گر گئیں تو پیچھے سے کتا بھی آ گیا، اس کتے نے بھی ان بوٹیوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو گھر پہنچے تو ان کی پلیٹ میں ایک بوٹی بھی باقی نہیں تھی۔ تو پھر اس دوست نے سمجھایا کہ دیکھیں، یہ 1 کلو کا گوشت ہے، آپ نے اس کو چلتے ہوئے اوپن کیا تو پرندے بھی جھپٹے اور کتوں نے بھی اسی گوشت کو نوچا۔ تو اگر آپ کی بیٹی جو ماشاءاللہ 8 کلو کی ہے، 50 کلو کی ہے، وہ اگر بے پردہ ہو کر پھرے گی تو پھر عزت کے لٹیرے جو کوے ہیں وہ اس پر بھی جھپٹیں گے، اور جو عزت کے لٹیرے کتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تب اس کو بات سمجھ آئی
اور اس نے اپنی بیٹی بدلانم کیا کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ انہوں نے آ کر یہ جواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو سب سے بہتر عورت وہ ہے نہ غیر محرم کو خود دیکھے نہ غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے بچائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت تھیں، انہوں نے تو مرتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے۔ کیوں؟ جنازہ تو کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے۔ فرمانے لگی اس لیے کہ اگرچہ کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے مگر دیکھنے والوں کو قد قامت کا موٹاپے کا پتہ چلتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ غیر مردوں کو میرے بارے میں اتنا ہی پتہ چلے، اس لیے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا جائے اور مجھے فوراً دفن کر دیا جائے۔ پھر اس بچی کی جب 19 سال ہو جائے تو ماں باپ کی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی نکاح کر دیا جائے۔ جیسے ہی جوڑ کا خامن ملے بچی کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینی چاہیے۔ بعض جگہوں پہ ایک مصیبت آ گئی ہے کہ جی بچی کو ڈگری مکمل کروانی ہے، اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، اس نے کمپیوٹر ڈیزائنر بننا ہے، ویب ڈیزائنر بننا ہے، فلاں بننا ہے، اور اس میں پھر کئی مرتبہ اپنی بچیوں کو بیرون ملک بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب جو بچی رہنے والی ہے لساکا کی اور اکیلی پڑھنے کے لیے چلی گئی ہے ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی میں، وہاں ہاسٹل میں رہتی ہے اور وہاں پر سارا دن ایسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں، تو ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے، سکون کیسے ہوتا ہے کہ وہ بچی وہاں پر محفوظ ہوگی؟ ان بچیوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر ان کے اندر کے حالات معلوم ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ ان کو بھیج کر غلطی کرتے ہیں۔ اکثر بچیاں وہ کسی نہ کسی گناہ میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہو جاتی ہیں۔ تو بچی کے لیے عزت و عصمت کی حفاظت افضل ہے بنسبت یونیورسٹی کی تعلیم کے کہ وہ جا کر اکیلی پائے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ عورت یا تو خامن کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر عورت قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب بچی ہو تو کوشش کی جائے کہ جیسے ہی وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو جتنا جلدی ہو اس کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے اکابر اس بارے میں اتنی سختی کرتے تھے کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا کہ جس کی بیٹی جوان ہو گئی اور وہ رشتہ نہیں کر رہا ہوتا تھا تو اس بندے کے کنویں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے۔ کہتے تھے ہم تو اس کے کنویں سے ہی پانی نہیں پیتے، اس نے بیٹی کو گھر کیوں بٹھایا ہوا ہے، شادی کیوں نہیں کر رہا۔ جو بچی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔